رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتیں جو محض بے پرواہی کی وجہ سے ہم نے چھوڑ رکھی ہیں، ان کو اختیار کرنے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی وقت خرچ نہیں ہوتا، اور مفت میں بیٹھے بٹھائے آدمی کو اتباع سنت کا ثواب ملتا ہے، اور اتباع سنت کے نتیجے میں اتنا بڑا ثواب کہ فرمایا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے اگر تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ محبت کریں گے۔ ارے تم کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگیں گے تمہارے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا نتیجہ بیان فرمایا، تو وہ سامنے رکھ لیں، جائزہ لیں۔ بہت سی سنتیں محض بے پرواہی کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہیں، وہ تو فوراً اختیار کر لیا، اور جو سنتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی دشواری ہے تو اس دشواری کو دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ یہ دشواری میری دور فرما دیجئے اور مجھے اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ رات کو بیٹھ کر یہ کر لیں کہ جائزہ لے لیں اس کی روشنی میں، جہاں جہاں کمی ہے تو اپنے اصلاح کی فکر اور اس کو درست کرنے کی فکر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں، لیکن میرا نفس، میرا شیطان مجھے بہکا دیتا ہے، حالات رکاوٹ بن جاتے ہیں، آپ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، مجھے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس دعا کرنے میں کوئی تکلیف ہے، کوئی مشقت، کوئی وقت، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اگر فرض کرو میدان حشر میں پہنچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا ہو اور وہ فرمائے کہ بھئی فلاں کام تم نے کیوں کیا تھا اور فلاں کام تو نے کیوں نہیں کیا تھا، آپ اگر یہ کہیں کہ جی ماحول ہی ایسا خراب تھا اور جو ہے زمانہ ایسا آ گیا تھا، اس میں چلنا مشکل تھا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ پھر مجھ سے کیوں نہیں مانگا تم نے؟ میں نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیا میں دل بدلنے پر قادر نہیں تھا؟ کیا میں رکاوٹیں دور کرنے پر قادر نہیں تھا؟ مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ کم از کم یہ تو کہتے ہو یا اللہ مانگا تھا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ سے تو میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، دعائیں نہیں، باتیں کیا کرو، یا اللہ یا تو یہ کر دیجئے ورنہ مجھ سے آخر میں پکڑ نہ کیجئے گا، یا اللہ یہ مجھے توفیق دے دیجئے اور فلاں گناہ سے مجھے بچا لیجئے ورنہ میری پکڑ نہ کیجئے گا، وہاں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اپنے آپ۔ تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے واقعی کر دیا، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکل جاتا ہے، یا کم از کم کہنے کو تو آپ کے پاس ہوگا یا اللہ میں تو پہلے گا مجھے پکڑ نہ کیجیے گا تو معاف فرما دیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے، توبہ کے نتیجے میں انشاءاللہ نجات مل جائے گی، لیکن ہوگا بشرطے کہ مانگو تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح، کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن مانگنا ہی نہیں آتا، مانگنے کی تو توجہ ہی نہیں، فکر نہیں، اس کے نتیجے میں ایک بے لگام زندگی غفلت کی حالت میں گزر رہی ہے، تو پھر کیا علاج؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنے، حضرت فرماتے تھے باتیں کرنے کیا کرو اللہ میاں، یعنی یہ تمہارے اللہ میاں ہیں، یہ کوئی اجنبی وجود نہیں ہے، یہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا پروردگار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، کیوں نہیں مانگتے اس سے؟ جو مشکل پیش آئے اس سے مانگو اور اسی سے کہو کہ یا اللہ یہ میرے حالات کو دور کر دیجیے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، حدیث میں تو، قرآن حدیث میں تو ہے ہی کہ دعاؤں کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔
لیکن ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک میرے پاس عرصہ دراز ہوا جرمنی سے ایک ہمارے پاکستانی صاحب کا خط آیا کہ میں یہاں جرمنی آیا تھا. جب آیا تھا تو نہ دین کی پرواہ، نہ دین کا علم، نہ کچھ، ایسے ہی پیسے کمانے کی خاطر آ گیا تھا. یہاں رہتے رہتے کسی جرمن خاتون سے میری تعلقات ہو گئے، شادی ہو گئی. وہ کرسچن تھی. مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کون کرسچن کون مسلمان، یہاں تک کہ بچے ہو گئے. بچہ جب ہوا تو میں کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ میری بیوی، کرسچن بیوی، میرے بچے کو کرسچینٹی پڑھا رہی ہے، عیسائیت پڑھا رہی ہے. اس وقت میرے اندر کا مسلمان جاگا کہ یا اللہ یہ میری اولاد ہے اور یہ کرسچن بنے گی. میری بیوی اس کو کہا، تو میں نے بیوی سے کہا کہ بھائی تم یہ میری اولاد کو تم یہ کرسچینٹی مت پڑھاؤ. میں کیا پڑھاؤں گے؟ اسلام پڑھاؤ. کیوں نہ پڑھاؤں؟ میں کرسچینٹی کیوں نہ پڑھاؤں؟ میں نے کہا کرسچینٹی تو غلط ہے، اسلام صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ اسلام میں کیا بات ہے؟ کرسچینٹی میں کیا خرابی ہے؟ اب میں صفر، نہ مجھے اسلام کا پتہ نہ مجھے کرسچینٹی کا پتہ، لہذا نہ میں اس سے بحث کر سکوں، نہ اس کو قائل کر سکوں، نہ اس کشمکش میں مبتلا ہوں. میں نے نماز بھی شروع کر دی اس کے بعد، لیکن نماز روزہ شروع کر دیا، لیکن دیکھتا ہوں کہ میرے بچے دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں. آپ خدا کے لیے میری کچھ مدد کی. تو میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ ایک پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ بحث کرنا چھوڑ دیں بیوی سے. بحث سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خاص طور سے جب آدمی جانتا ہی نہ ہو اسلام کیا ہے کرسچینٹی کیا ہے. بحث کرنا چھوڑ دیں، اس سے محبت سے پیش آئیں. اور میں ایک کتاب بھیج رہا ہوں، میری کتاب ہے واٹ از کرسچینٹی کے نام سے، کرسچینٹی کے اوپر. تو اس سے کہیں بھائی اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو خدا کو تم بھی مانتی ہو، میں بھی مانتا ہوں. تو ایک کام کیا کرو کہ رات کو بیٹھ کے روزانہ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ اگر کرسچینٹی برحق ہے تو میرا دل اس پر جما دیجیے، اور اگر اسلام برحق ہے تو میرا دل اسلام کی طرف موڑ دیجیے. اس سے کہو روزانہ یہ دعا کرو. میں بھی دعا کروں گا، تم بھی کرو، دونوں بیٹھ کے دعا کیا کریں رات کو. اور ساتھ میں میری کتاب ہے، یہ اس سے کہتا ہوں اس کا مطالعہ کر لیں. تو میں نے اس کو لکھ تو دیا یہ، مگر میں نے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کہ یا اللہ میں نے یہ لکھ تو دیا ہے، اس کی لاج رکھ لیجئے. تو کچھ دن کے بعد اس کا خط آیا کہ الحمدللہ میری بیوی راضی تو ہو گئی ہے، اور وہ ہم دونوں بیٹھ کے دعا بھی کرتے ہیں رات کو، اور آپ کی کتاب بھی پڑھنے لگی ہے. لیکن فرق کچھ نہیں ہوا، جوں کا توں ہے معاملہ. تو میں نے لکھا کہ آپ زیادہ گھبرائیں نہیں، کرتے رہیں گے، اور کم از کم 40 دن ضرور کریں. اس کے بعد جو خط آیا اس میں اس نے لکھا کہ میں لوگوں نے خدا کو شاید دلیل سے پہچانا ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور واقعہ اس نے یہ لکھا کہ میری بیوی وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، تو وہ اپنی ڈگری کے سلسلے میں یا کسی کام سے یونیورسٹی گئی تھی، میں بھی ساتھ گیا تھا، اور وہ ڈرائیو کر رہی تھی گاڑی، میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا. جب ہم واپس آئے تو اچانک اس نے ایک طرف گاڑی روکی اور اسٹیئرنگ پر جھک کر بے تحاشا رونے لگی. میں پریشان ہوا کہ کہیں اس کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا کیا پرابلم ہے. تو میں نے اس کو جھنجھوڑ کر پوچھا کیا بات ہے، تو بولا نہیں جا رہا تھا اس سے. میں نے کہا تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے؟ تو آخرکار اس نے بمشکل یہ جملہ کہا کہ نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، لیکن مجھے خدا کے لیے مسلمان کر لو. مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا کہ یا اللہ یہ وہی عورت ہے.
جو مجھ سے بحث کیا کرتی تھی، اب کہتی ہے کہ مجھے مسلمان کر لو، تو میں فوراً اس کو لے کر اسلامک سینٹر گیا، وہاں جا کے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی، اور رمضان کے دن سے تو آج پہلا دن ہے کہ ہم دونوں نے اکٹھا روزے کی سحری کھا کر روزہ رکھا ہے۔ اور دوسرا خط میری بیوی کی طرف سے آپ کے نام، تو دوسرا خط اس کا تھا، اور اس نے مجھے لکھا تھا کہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایسا طریقہ بتایا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حق تک پہنچا دیا، اور میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائیے کہ یہ بالکل میرے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ جو میں آپ سے بس کر رہا ہوں۔ تو دعا میں بڑی تاثیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں بڑی تاثیر ہے، کوئی مانگنے والا چاہیے۔ تو اس لیے یہ میری گزارش کرتا ہوں، تقریریں بہت ہوتی ہیں، خطبے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم دامن جھاڑنے کے بجائے ہم کچھ لے کر اٹھیں، یہ لے کر اٹھیں کہ ہم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنا جائزہ لیا کریں گے۔ جن سنتوں پر عمل کی توفیق نہیں ہے ان پر فوراً عمل شروع کرنے کی کوشش کریں گے، رات کو بیٹھ کر اپنا جائزہ لیا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں گے کہ یا اللہ ہم آپ کے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ یہ کر لیا تو انشاءاللہ ہماری آج کی مجلس فائدہ مند ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا